مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاسٹر سلیم عنایت کا بہت بہت سلام۔ آج پروگرام عنایت خدا بندی میں آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت میسیج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے کہ کون ہماری صلح بنا، کس نے خدا اور انسان کو پھر سے ملا دیا۔ تو کلام مقدس کی خوبصورت آیات کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس مضمون پر بات کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 14 میں یوں لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سو خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تو کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو میرے عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس آدمی سے خوش ہوا ہے، کس کے ساتھ راضی ہوا، اور کس آدمی کے وسیلہ سے پھر سے بحالی ممکن ہوئی کہ آدم اور خدا اکٹھے ہو سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں، کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم کی غلطی کرنے کی وجہ سے خدا اور آدم کے درمیان جدائی پڑ گئی، اور ہم اس جدائی کو دیکھتے ہیں کہ 400 سال تک آسمان بند رہا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی رویا، نہ نبی، نہ کوئی پیغام، بلکہ آسمان بند رہا۔ اور 430 سال کے بعد ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ صلح جو ہے ممکن ہوئی ہے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہوا ہے صلح۔ تو زمین پر یسوع مسیح کے علاوہ کوئی ایسا انسان، ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کے وسیلہ سے یہ صلح ممکن ہوتی۔ ہم جب لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب اس کی 22 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو اس سے میں خوش ہوں۔ تو انسانوں میں سے یہ وہ پہلا انسان ہے آدم کے بعد، ناراض ہونے کے بعد، جب خدا اور آدم آپس میں جدا ہو گئے آدم کی غلطی کے سبب سے۔ تو 400 سال کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس صلح کو پھر سے بحال کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی ہے۔ آواز کیا ہے؟ کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور زمین پر اور کوئی خدا کو خوش نہیں کر پایا، صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس نے خدا کے منصوبے کو، جو باپ نے بیٹے کے لیے منصوبہ بنایا کہ وہ زمین پر جا کر بنی نوع انسان کے لیے قربانی دے، تو اس بات کو بیٹے نے قبول کیا اور بیٹا تیار ہے، اس لیے باپ بیٹے سے خوش ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 19 آیت کو جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بیٹے کے متعلق یہاں پر بیان ملتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، یہاں یوں لکھا ہوا ہے، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، یہی وہ وجہ ہے کہ بیٹا تمام انسانوں کے گناہ اٹھانے کے لیے زمین پر باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی لیے باپ بیٹے سے اس بات سے خوش ہے کہ وہ فرما برداری کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ غلطیاں کن کی ہیں؟ انسانوں کی۔ گناہ کن کے ہیں؟ تقصیریں کن کی ہیں؟ انسانوں کی۔ لیکن ان تمام لوگوں کے گناہوں اور تقصیروں کو کون اپنے اوپر لے رہا ہے؟ ایک بڑی سزا جو ان گناہوں کی تھی وہ بیٹا اپنے اوپر لے رہا ہے۔ ان کی تمام غلطیوں خطاؤں کا اپنے اوپر ذمہ لے رہا ہے تاکہ وہ باپ کو خوش کر سکے۔ جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں غلطیوں اس کا 1 باب اس کی 4 آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے، اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ کس نے؟ خدا کے بیٹے یسوع نے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا ہے تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ یہ بیٹے نے ایسا
کیا ہے، بیٹا اس کام کے لیے تیار ہوا ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کر سکے۔ بیٹا اس صلح کا درمیانی بنا ہے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان صلح کا عہد جو ہے وہ بن سکے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اسی لیے آیا ہے، اس نے تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اب وہ ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خلاصی کس طریقے سے ملی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے عزیزو کہ کلام مقدس زکریا کی کتاب کے اندر اس کے 9 باب اور اس کی 10 آیت کو آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں افرایم میں سے رت اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا۔ میرے عزیز، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اے یروشلم خوب للکار، اے دختر سیون خوش ہو کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور اس کی بابت لکھا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر وہ سوار ہے۔ یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ میں افرایم میں سے رتھ اور یروشلم میں سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمانیں توڑی جائیں گی۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب پرانے دور کے اندر گھوڑوں اور رتھوں پر بیٹھ کر جنگیں کی جاتی تھیں اور جب جنگ لمبی ہو جاتی، طویل عرصہ کے لیے چلی جاتی، تو جب ان دونوں فریق میں سے وہ صلح کرنا چاہتے تھے تو ان کے درمیان صلح کا ایک نشان وہ ہے، وہ گدھا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پر یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وہی نشان سامنے پیش کیا ہے جس نشان سے لوگ واقف تھے۔ اور کلام مقدس کہ یہ آیات ہمیں صلح کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ جب دونوں فریق کے درمیان لڑائی جھگڑا جاری رہتا، جنگ و جدول جاری رہتے، لیکن جب دونوں میں سے کوئی فریق صلح کے لیے تیاری کرتا تو وہ اپنے سفیر کو گدھے پر بٹھا کر دوسرے محاذ کی طرف، دوسرے اپنے دشمن کی طرف روانہ کر دیتا۔ اور جب وہ گدھے پر بیٹھا ہوا وہ جاتا تو وہ سامنے والا فریق سمجھ جاتا تھا کہ اب وہ مزید جنگ کو جاری کرنا نہیں چاہتا، آگے جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ گدھا جو ہے یہ صلح کا نشان ہے۔ اس وقت کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یسوع مسیح بھی جب آئے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا۔ وہ صلح کا پیغام بن کر آیا ہے، وہ صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو عبرانیوں 7 میں لکھا ہے وہ صلح یعنی سلامتی کا بادشاہ ہے، وہ امن کا سفیر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا یسوع جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ وہ صلح کرانے آیا ہے۔ وہ صلح کا بادشاہ ہے، وہ پرنس آف پیس بن کر آیا ہے۔ اس لیے وہ گھوڑے رتھوں پر نہیں ہے بلکہ وہ لادو کے بچے پر ہے، گدھے پر سوار ہے، اور وہ صلح اور سلامتی کا پیغام قوموں کے درمیان لایا ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کون ہماری صلح بنا ہے، کس کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا کہ آدم اور خدا پھر سے اکٹھے ہو جائیں۔ تو ہم نے کلام مقدس میں سے ابھی پڑھا ہے، میں نے آپ کے سامنے کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کی بابت بتایا گیا زکریا کی کتاب کے اندر کہ وہ ہمارے لیے صلح اور سلامتی کا مژدہ لے کر آیا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 10 باب کی 5 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، عبرانیوں 10 باب کی 5 آیت میں، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، ہاللیلویہ، بلکہ لکھا ہے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی کو پورا کروں۔ میرے عزیزو، خدا کا بیٹا یسوع اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، وہ اسی لیے زمین پر آیا تاکہ وہ گناہ گاروں کی خاطر مار کھائے، گناہ گاروں کی رہائی کا سبب بنے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے زمین پر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں کس کی مرضی پوری کروں؟ تیری مرضی کو پورا کروں۔ اور اس آیت کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس لیے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا ہے۔ تو یسوع مسیح کے لیے کون سا بدن تیار کیا گیا؟ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کلمہ خدا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ وہ بدن ہے جس کے اندر خدا کا روح، کلمہ خدا مجسم ہوا، روح القدس کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کے باطن اقدس میں اسے جسم بخشا گیا، اسے بدن دیا گیا،
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ تاکہ اے خدا میں تیری مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ تو خدا کی مرضی پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کی مرضی کیا ہے کہ بیٹا دنیا کے گناہوں کے بدلے اپنی جان صلیب پر قربان کرے تاکہ دنیا بچ جائے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہمارے بچاؤ کے لیے بدن میں آ گیا، کلمہ مجسم جسم کی صورت میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے لیے جسم لے کر آیا ہے تاکہ وہ باپ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رابطے کو بحال کر دے، کیونکہ گناہ کے سبب سے، آدم کے اس گناہ کے سبب سے خدا اور آدم کے درمیان میں جدائی پڑ گئی۔ جب اس نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا۔ وہ آدم جو خدا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا تھا، اب خدا اور اس کے درمیان جدائی کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ جدائی آدم کی نافرمانی کے سبب سے، نافرمانی کے گناہ کے سبب سے ہوئی، اور اس روز سے یہ رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسی لیے خدا کے بیٹے کو، کلمہ خدا کو مجسم ہو کر دنیا میں آنا پڑا۔ اس نے جسم لیا بیٹے کی صورت میں، وہ سامنے آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ کہتا کہ اے باپ، میری نسبت تو نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ اگر آپ افیسیوں 2:13 میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے وہ کس طریقے سے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں افیسیوں 2:13 میں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ پالوس رسول ہمیں یہ بیان دے رہا ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی۔ ہاللیلویہ۔ اب یسوع مسیح بیچ میں انسان اور خدا کے درمیانی بن کر آئے ہیں۔ انسان کا درمیانی، خدا اور انسان کے درمیان یسوع مسیح خود آ گئے ہیں، اور اب انہوں نے شریعت کے ان تمام تقاضوں کو، وہ سزا جو آدم کی غلطی کے سبب سے مقرر کی گئی، اسے موقوف کرنے کے لیے بیٹا سامنے آیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ دونوں میں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ یسوع کے خون کے سبب سے جب باپ ہمارے بدنوں پر اپنے بیٹے یسوع کا خون لگا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا قہر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وہ ہم پر رحم کر دیتا ہے، وہ اپنی عنایت و برکات کو نازل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ طرز سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عنایت و برکات کب ہماری زندگیوں پر نازل ہوتی ہیں؟ جب وہ اپنے بیٹے یسوع کا خون ہمارے بدنوں پر لگا ہوا دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے اس نے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملایا، اور اس نے تمہیں جو دور تھے انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ آج دنیا کا ہر ایک فرد و بشر جو گناہ کی حالت میں ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ بیٹے کے پاس آئے، بیٹے پر ایمان لائے، کیونکہ یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہے، وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا کے پاس لے کر آتا ہے۔ یسوع مسیح واحد وہ کفارہ ہے جس کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ نے ہماری غلطیوں، ہماری خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ اب یسوع کا لہو جو کلوری پر بہایا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے دھل کر ہمارے گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں، افیسیوں 2 پہلی آیت کے اندر، وہاں لکھا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ تو یاد رکھیے، گناہوں کی مزدوری موت ہے، اور ہمیں یسوع مسیح نے موت میں سے نکالا ہے۔ لکھا ہے جب ہم کمزوری تھے تو عین وقت پر خدا کا بیٹا یسوع ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ میرے عزیزو، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف یسوع مسیح واحد و ہستی ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ یسوع مسیح ہے جس نے اپنا خون دے کر ہماری اور باپ کی صلح آپس میں کرا دی ہے۔ آج جو صلح ممکن ہوئی ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ اگر آج تک آپ گناہ کی حالت میں ہیں تو خدا اور آپ کے درمیان میں صلح نہیں ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنی ہوگی، تاکہ وہ باپ کے سامنے آپ کے لیے شفاعت کر سکے، کیونکہ وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہم سب کی شفاعت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں رومیوں 8 باب اس کی پہلی آیت میں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ گناہ
اور موت کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو صرف یسوع مسیح ہے جو ہماری آزادی ہے، یسوع مسیح ہے جو ہماری رہائی ہے، یسوع مسیح ہے جو ہماری صلح اور سلامتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کی، میری، ہم سب کی صلح صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا آپ کی تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر کے پھر سے آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکت بخشے۔ ڈینیل سلیم آفیشیل پر ہمیں دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔